وہ ہمارے وکیل صاحب نے، جج نے، لاہور کی جج نے کتاب لکھی، کہا بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، بیوی کو 3 طلاق، شوہر غصہ آ گیا، شوہر ہماری فطرت ہے بڑھتے رہنا، ہے ان کی فطرت ہمیں دبانا۔ وہ ہمارے وکیل صاحب نے، جج نے، لاہور کی جج نے کتاب لکھی، کہا بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، بیوی کو 3 طلاق، شوہر غصہ آ گیا، شوہر نے طلاق دے دیے۔ اس کے بعد یہ مولوی کہتے کسی اور سے نکاح کراؤ، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے، حلالہ کرے، تو پھر شوہر اول کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو پھر یہ کہ حلالہ شوہر کو کرائے نا، قصور اس کا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ اب ہمارے لوگ اس قسم کی باتوں میں آ کر کے کہتے واہ پتے کی بات اس نے کی، کتاب لکھی، سمجھے، پتے کی بات، اور کہتا ہے کہ خاتون تو مظلوم ہے، اس کو طلاق پڑ گئی، وہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، شوہر نے ظلم بھی کیا۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں اس نے دی ہے، لہذا اس کے نکاح کسی اور سے کرا دو، اور نکاح کرانے کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے، ہم بستری کرے، اپنی خواہش پوری کرے، پھر یہ ہے کہ شوہر اول کے لیے حلال، یہ حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں۔ اس عورت کی عزت کو اس طرح لوٹا رہے، اس کی عزت کو یہ مولوی لوگ۔ پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اور یہ بدبخت مولوی کہتے کس کو؟ لوگ کہتے کہ واہ واہ وکیل صاحب، واہ واہ جج صاحب، واہ کیا کمال کیا آپ نے، کیا کمال کیا۔ اس لیے کہتے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ کو بھی میری بات سمجھ میں، آپ بھی کہیں گے واہ جج واہ، اب مجھے بھی سنیں، آپ کہیں واہ جج واہ، واہ وکیل صاحب، واہ پاکستانی وکیل جج صاحب، واہ کمال کر دیے، 300-400 صفحات کی کتاب آپ نے لکھی مظلوم عورت کے حق میں۔ اب اس کو بھی آپ سمجھ لیں، ایک آدمی کسی کو لوٹتا ہے اور اس کو دھوکہ دے کر کے لاکھوں روپے اس کی لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم۔ اب لوٹنے والا وہ ظالم، کوئی مجھے لوٹتا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا، اور اب اس سے ہماری ناراضگی ہو گئی، اور قاضی نے کہا کہ اب قاضی اور مفتی کے لوگ کہتے کہ اب اس کے ساتھ الیک سلیک نہ کرو۔ اب الیک سلیک اس کا اور میرا بند ہو گیا۔ سال کے بعد 2 سال کے بعد مجھے مصیبت پڑ گئی، میں کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کے پاس جا کر کے، کورٹ میں جا کر کے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب سے کہتا ہوں، قاضی صاحب یار وہ بندہ جو میرے 20 لاکھ روپے کھا گئے، اس بندے سے میری دوستی جوڑ دو۔ قاضی بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا بدبخت مولی منظور ہے کہ اس خنزیر نے اس کو لوٹا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو ذلیل بھی کر لیا، اب اس بندے سے الیک سلیک دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اب اس بندے سے الیک سلیک کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ تو دوستی کے قابل بھی نہیں ہے، اس سے کیسے دوستی رکھی جائے؟ قاضی صاحب مجھے کہتا ہے، ذرا غور سے سن لینا، قاضی صاحب مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب اس بندے سے آپ کی صلح کرانا، اس بندے سے آپ کی دوستی کو دوبارہ بحال رکھ لینا، دوستی قائم کرنا، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صورت میں اجازت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کرے یا کوئی بندہ پیشاب کرے، اس پیشاب کو اپنے چہرے پر مل دو تو پھر اس سے دوستی کر لو۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ لوگ بھی احتجاج کریں کہ جناب قاضی صاحب پہلے اس بندے نے مولی منظور کو دھوکہ بھی دیا، ذلیل بھی کیا، اس کے پیسے بھی لے گئے، لیکن اب دوبارہ آپ ذلیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہماری صلح کرا دو، ہمیں دوبارہ ہماری دوستی کو بحال رکھو، اور آپ کہتے ہیں کہ مولی منظور کو کہ بھئی اس کا پیشاب جو ہے نا اپنے چہرے پر مل دو۔ قاضی بھی ظالم، وہ بھی ظالم، قاضی بھی ظالم۔ قاضی ظالم نہیں ہے، قاضی غیرت مند ہے، لیکن آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ قاضی ظالم نہیں ہے، قاضی غیرت مند ہے۔ قاضی کو اتنا غصہ ہے اس بے غیرت پر
کہ قاضی کہہ رہا ہے کہ اس بے غیرت سے دوستی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس بے غیرتی طریقے کے، اور ظاہر ہے کہ پیشاب کو کوئی اپنے چہرے پر نہیں ملے گا، یہ بے غیرتی کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے جب آپ آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غیرت مند تیار نہیں ہوگا تو اس بے غیرت کے پاس جاؤ بھی نہیں۔ یہی کی ہے شریعت، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو شوہر نے آ کر کے اس عزت مند خاتون کو، مظلوم خاتون کو، شریعت کہتی ہے کہ شوہر ایک طلاق بھی دے سکتا تھا زیادہ غصہ ہو کر کے، لیکن بیک وقت غصے میں آ کر کے 3 طلاقیں اس نے دی، یہ ظالم قسم کا، اس بے غیرت کے پاس دوبارہ آؤ بھی نہیں، تم نکاح کرو مستقل کسی سے، اور پھر بھی اگر تمہیں مصیبت پڑ گئی ہے، تمہارا باپ بھی اگر بے غیرت ہے، تمہارے بھائی بھی اگر بے غیرت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں واپس اس شوہر کو کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ دینا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ گھر بسانا چاہ رہے، تو پھر شریعت کہتی اس بے غیرتی طریقے کو پھر اختیار کرے گا کوئی؟ اس کو کوئی نہیں کرے گا، تو پھر اس بے غیرتی طریقوں کو اختیار کرو۔ شریعت اس کو مقام دے رہی ہے، نبی اس کو مقام دے رہا ہے، نبی اس کو عزت دے رہا ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہے کہ اس بے غیرت کے پاس سوائے اس بے غیرتی کے اس کے پاس لوٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کے پاس نہ آؤ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہم اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہم اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمیں وہ جتنا دبا رہے ہیں۔